الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جا کر اوپر ان لوگوں کو خاموش کر کے آئیے۔ محترم مصلیان کرام، ہم اور آپ گزشتہ 2 جمعوں سے والدین کے حقوق کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور بہت تفصیل سے آپ کے سامنے وہ آیات اور وہ روایات پیش کی گئیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے متعلق احکامات کو بیان فرمایا ہے، اور والدین کا کیا درجہ ہے، کیا اہمیت ہے، ان کے ساتھ کس طریقے سے انسان کو برتاؤ کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں بہت تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکی۔ ایک دو باتیں اس میں یہ رہ گئی تھی کہ اگر والدین کے ساتھ نافرمانی کی جائے، حقوق کا لفظ آتا ہے حدیث میں، حقوق کا مطلب ہے حق تلفی کرنا، نافرمانی کرنا، تو اس کی جو سزا ہے اس کے سلسلے میں روایات میں یہ بھی باتیں آتی ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی جو سزا ہے وہ مرنے سے پہلے اس دنیا کے اندر ہی ملتی ہے۔ جو بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اگر کوئی انسان اس کو فالو نہیں کر رہا ہے اور اس کے برخلاف والدین کے ساتھ اس کا کیا ہے رویہ اور زیادہ برا ہے، اور وہ ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، ان کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا ہے، تو اس کی جو سزا ہے نا وہ مرنے سے پہلے دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چکھاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ بات پچھلے ہفتے رہ گئی تھی۔ یعنی یوں تو ایک مومن کے لیے اس اللہ کا ڈر ہی بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ کرے اور ان چیزوں سے رکنے کی کوشش کرے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روکا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ پھر جن کاموں کے کرنے پر باضابطہ قرآن و حدیث میں سزائیں متعین کی گئی ہیں اور ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے، وعیدیں نازل کی گئی ہیں، تب تو اور زیادہ ڈر کر انسان کو اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ کہ جائے کہ ایسے نازک معاملات میں جہاں مرنے کے بعد فیصلہ تو ہوگا دنیا میں بھی فیصلہ ہونے لگتا ہے، اس لیے انسان کو والدین کے ساتھ اپنے تعلقات کو لے کر بہت زیادہ فکر مند رہنا چاہیے۔ بہرحال گزشتہ جمعوں کے اندر تو یہ باتیں آپ کے سامنے مکمل تفصیل سے آ گئی والدین کے حقوق کے متعلق۔ آج ہم لوگ جو بات کریں گے وہ اولاد کے حقوق کے متعلق کریں گے۔ اب تک تو آپ کو یہ بتلایا گیا کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہیں گے، اب آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کا رویہ، آپ کا تعلق، آپ کی ذمہ داری آپ کی اولاد کے تئیں اسلام نے کیا رکھ رکھی ہے۔ آپ اولاد سے کیسے ٹریٹ کریں گے، اولاد کی کیسی تربیت کریں گے، اولاد کو کیسی تعلیم دیں گے، اولاد کو آپ کیا سکھلائیں گے، کیا نہیں سکھلانا ہے، کن چیزوں پر اولادوں کو ٹوکنا ہے، کن چیزوں کی عادت اولادوں کو ڈلوانی ہے، اس سلسلے میں قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں آئی ہیں
وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ دیکھیں میں نے ابھی ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس آیت نے سب سے پہلے یہ بات ہمیں بتلائی کہ دیکھو تمہارے اوپر صرف تمہاری ہی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی ایک انسان کے اوپر صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اعمال کرے جس سے جنت حاصل ہو، اور ان چیزوں سے بچے جس سے انسان جہنم کا مستحق ہوتا ہے، بلکہ کہا اے ایمان والو خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک انسان کے اوپر جیسے خود کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد، اپنی فیملی کی بھی ذمہ داری اس کے سر آتی ہے۔ اور کہا دیکھو ایسے آگ سے بچلاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ آگ جلاتے ہیں یا آگ جلتا ہوا دیکھتے ہیں تو ایندھن لکڑیاں بنتی ہیں، لیکن جہنم کی آگ جو دہکے گی، جو جلے گی، جو شعلہ بھڑکے گا، تو اس کا جو ایندھن ہے نا وہ انسان اور پتھر ہوگا، یعنی انسانوں کو ڈال کر اس آگ کو اور بھڑکایا جائے گا۔ تو کہا گیا ایسے آگ سے خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال اور فیملی کو بھی بچاؤ، اور جان لو وہ ایسی آگ ہے کہ اس کے آگے جو فرشتے متعین ہیں نا وہ انتہائی سخت ہیں، انتہائی تدخو ہے، ان کا مزاج انتہائی سخت ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا انہیں حکم دیا ہے اس میں وہ نافرمانی نہیں کرتے، یعنی اللہ نے انہیں جو حکم دیا ہے فوراً اس کام کو وہ بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ان انسانوں کو اٹھاؤ جہنم میں ڈالو، وہ کوئی مروت نہیں کریں گے وہاں پر کہ آپ کسی سفارش سے، کسی جان پہچان سے، کسی تعلق سے کچھ رشوت وغیرہ دے کر ان فرشتوں سے بچ کر نکل جائے۔ بلکہ قرآن نے کہا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جس چیز کا حکم دیا گیا اس کو کر گزرتے۔ تو ایسے فرشتوں کے حوالے جہنم کیا گیا ہے اور اس کا ایندھن انسانوں کو بنایا گیا ہے۔ تو یہ جو بات کہی گئی کہ دیکھو خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال اور فیملی کو بھی، اس سے یہ بات بالکل واضح طور پر نکل کر آتی ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی تربیت، تعلیم، اس کے مستقبل، اس کے دینی تعلیم، اس کا دینی ماحول کے متعلق، اس کے آنے والی زندگی کے متعلق بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلا حق والدین کے اوپر جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے والدین کے اوپر کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے۔ اب صحیح تعلیم و تربیت کیا ہے؟ ایک صحیح تعلیم و تربیت وہ ہے جو دنیا نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کی دنیا بن جائے کسی بھی طرح سے، اس کا کیریئر اچھا ہو جائے، اس کا فیوچر برائٹ ہو جائے، یہ کامیاب ہو جائے دنیاوی اعتبار سے۔ یہ ایک صحیح تعلیم و تربیت کا معیار دنیا نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اور ایک معیار صحیح تعلیم و تربیت کا وہ ہے جو قرآن نے کہا ہے اس آیت کے اندر، کیا کہ ایسی تعلیم و تربیت کرو جس کے نتیجے میں تمہارا یہ اولاد اس دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارے جس سے وہ مرنے کے بعد جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ اب آپ بتائیے جہنم کی آگ سے انسان کیسے بچے گا؟ اللہ نے جو راستہ دیا زندگی گزارنے کا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرے گا تو بچے گا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، بچنے کو کہا ہے، جن گناہوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جن گناہوں سے بچنے کی تلقین کی ہے، اس سے انسان بچے گا تو جہنم کی آگ سے بچے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت یہ ہے کہ اس کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ تمہیں اپنی دنیا بھی سنوارنی ہے، آخرت بھی سنوارنی ہے۔ تمہیں اپنی دنیا بھی سنوارنی ہے اور آخرت بھی سنوارنی ہے۔ اب جب اس کے پیش نظر آخرت ہوگی تو وہ اپنے دنیا بنانے کے چکر میں کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کی آخرت برباد ہو رہی ہو۔ وہ اپنی دنیا بنانے کی فکر میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے کیا ہو رہا ہو، اس کی آخرت برباد ہو رہی ہو۔
ہوتا کیا ہمارے یہاں ساری فکر دنیا بنانے میں ہے، ساری توجہ دنیا بنانے میں ہے، باقی اس کی آخرت بن رہی ہے، بگڑ رہی ہے، وہ آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس کی فکر والدین کو نہیں ہے آج کی دنیا میں۔ خود انسان بچنا چاہتا ہے، ایک عمر ہو جاتی ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، مسجدوں سے تعلق جوڑ لیتا ہے، صف اول کا نمازی بن جاتا ہے، داڑھی ٹوپی رکھ لیتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے، زکوٰۃ نکالنے لگتا ہے، اپنے معاملات کو درست کرنے لگتا ہے، لیکن بچوں کا حالات بالکل بگڑے ہیں، بالکل الٹ ہے، ان کو فکر بھی نہیں ہے، ان کو فکر بھی نہیں۔ ان سے آپ کہیں گے کہ بھائی اولاد کی فکر کرو، کہ اولاد سنتی نہیں ہے، اولاد سنتی نہیں ہے، ہم نے کوشش کر کے دیکھ لی۔ تو یہاں شریعت یہ بتلاتی ہے کہ تم نے کوشش کس حد تک کی یہ بتلاؤ مجھے، تم نے کوشش کس حد تک کی یہ مجھے بتلاؤ۔ یہ کیا کہا آیت کے اندر؟ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ آگ کا لفظ لا کر جہنم نہیں کہا، آگ کا لفظ استعمال کیا، کیوں پتا ہے آپ کو؟ یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو اگر تمہاری اولاد اس دنیا کے اندر آگ میں جل نہیں جا رہی ہے، سامنے آگ کا شعلہ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ادھر آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ دروازہ کھول کر اس والے روم میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس وقت آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہوگی؟ آپ بتلائیے۔ کیا آپ نصیحت کر کے چھوڑ دیں گے، اے بیٹا ادھر مت جاؤ، ادھر کیا آگ ہے، چھوڑ دیجیے گا؟ یا آپ لپک کر دوڑ کر کسی طریقے سے اس کو ٹان کر وہاں سے دور کیجیے گا؟ بتائیے۔ دنیاوی آگ سے آپ کا بچہ اگر کسی ایسے چھت پر کھڑا ہے کہ آگے باؤنڈری نہیں ہے، تو تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو آپ کا کلیجہ نکل جاتا ہے، دوڑ کر آپ جاتے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتے۔ یا ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں تو اپنے بچے کو 1 منٹ کے لیے دروازے کی طرف جانے کی آپ کا موقع نہیں دیتے ہیں، اس سے اگر بیت الخلاء بھی جانا ہے تو آپ پکڑ کر لے کر جاتے۔ کیوں؟ آپ کو ڈر یا خوف ہوتا ہے کہ یہ بچہ نہ سمجھ ہے، ہو سکتا ہے ٹرین سے نیچے گر جائے۔ اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر آپ جا کے نظارہ دیکھیں، والدین اپنے بچوں کو بالکل پکڑ کر رکھتے ہیں کہ ادھر ادھر وہ نہ ہو جائے۔ یہ فکر ہوتی ہے کہ اس طریقے کی فکر تم نے جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے کی؟ بتائیے۔ صرف بول کر چھوڑ دینا میری اولاد سنتی نہیں ہے، آپ ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتے۔ صرف یہ بول کر بری ہو جانا کہ میری اولاد سنتی نہیں ہے، بڑی ہو گئی ہے، جوان ہو گئی ہے، اب اس کا جو جی چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، میری بات پر توجہ نہیں دیتا ہے، یہ کہہ کر آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث میں نے بھی پڑھی، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص نگراں ہے، ہر شخص محافظ ہے، اور اس سے اس کے رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی ہر انسان نگہبان اور حاکم کے درجے میں ہے، اور اس کے ماتحت رہنے والے جو بھی لوگ ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے چھوٹے بھائی بہن ہیں، یا اس کے آفس میں یا اس کے ادارے میں یا اس کے دکان میں کام کرنے والے ملازمین ہیں، وہ سب اس کی رعایا کہلائیں گے، اور ان سب کے بارے میں اس شخص سے بھی سوال کیا جائے گا جو شخص ان کا راعی اور نگہبان اور امیر اور محافظ اس دنیا کے اندر بنا بیٹھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر شخص سے ان کے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو کیسی تعلیم و تربیت دی، تم نے اپنی اولاد کو دین سے جوڑا یا نہیں جوڑا، تم نے اپنی اولاد کو ادب سکھلائی یا نہیں سکھلائی، تم نے اپنی اولاد کے سامنے حلال اور حرام کی تمیز کی یا نہیں کی، تم نے اس کو سچ اور جھوٹ کا فرق بتلایا یا نہیں بتلایا، وعدہ خلافی اور وعدہ کا پورے کرنے کے درمیان کیا فرق ہے یہ سمجھایا یا نہیں سمجھایا، امانت دار ہونا اور خیانت دار ہونا، ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ بتلایا یا نہیں بتلایا، ان سب کے بارے میں والدین سے سوال کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اولاد کو یوں ہی چھوڑ دینا، چند پیسے دے کر، بہترین گاڑی خرید کر، ایک کسی اسکول میں داخل کر کے، یوں ہی ان کو دنیا کے حوالے کر کے بے فکر ہو جانا، اپنی زندگی میں مست رہنا، اپنی دین کی فکر کرنا، خود مسلح پر حاضر رہنا، اولاد مسجد حاضر ہو یا نہیں ہو اس کے بارے میں کوئی فکر نہ ہونا، اس طریقے سے اگر زندگی گزر رہی ہے تو کل اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی والدین کی۔ اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہو جائے گی کہ تم نے اپنی اولاد کو یوں ہی کیسے چھوڑ دیا تھا۔
تمہاری اولاد بیرا روی کی شکار تھی، تم نے توجہ نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جا کر آپ کھنگالیے، کیا وجہ آپ کو دکھے گا کہ آپ نے بچوں کی تعلیم و تربیت پر کتنی توجہ دی ہے؟ آپ نے بچوں کو کس کس موقع پر روکا ہے، بچوں کو کیا کیا کرنے کا عادی بنایا ہے، یہ ساری چیزیں حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں نا کہ ساری چیزوں کا جڑ یہ علم حاصل کرنا، اور علم بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث کا علم حاصل کیجیے۔ آپ دنیاوی تمام علوم حاصل کیجیے، کوئی آپ کو نہیں روکتا ہے، حاصل کرنا چاہیے۔ زندگی کیسے گزرے گی بھائی؟ دنیا میں رہنا ہے تو دنیاوی داؤ پیچ بھی تو آنا چاہیے، دنیاوی ہنر اور فنون سے بھی تو واقف ہونا چاہیے، لیکن اس دنیا کے بعد جا کر ایک اور دنیا میں رہنا ہے، اس کا علم بھی تو حاصل ہونا چاہیے۔ وہاں کیسے بہتری حاصل ہوگی اس کی فکر بھی تو ہونی چاہیے۔ بیوقوف ہے وہ انسان جو صرف اپنی اس دنیا کے بنانے کی فکر میں ہے، اس کو آخرت کے بارے میں ذرا برابر بھی توجہ نہیں ہے۔ بتائیے کیوں؟ ہمیشہ تو وہاں جا کر رہنا ہے، دائمی گھر تو وہاں ہے، یہاں تو عارضی مسافر ہیں اور آپ آج ہیں کل نہیں رہیں گے۔ روزانہ جنازہ اٹھتا ہے، روزانہ اس دنیا کے اندر سے ہم جیسے کئی لوگوں کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی یہاں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا میں ہمیشہ رہوں گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا۔ تو جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر اگر انسان نہیں کرتا ہے یہاں، یہ اس کی انتہائی درجے کی بیوقوفی ہے۔ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی عقل مند سمجھ رہا ہو، کتنا ہی تیز سمجھ رہا ہو، کتنا ہی کامیاب سمجھ رہا ہو، لیکن اس سے بڑا بیوقوف کوئی حقیقی معنوں میں ہو نہیں سکتا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی کیسی تعلیم و تربیت کی، آپ ان آیات پر تھوڑا غور کیجیے، ان روایات پر۔ ایک روایت ہے، ایک خاتون تھی، وہ اپنے بچے کو بلا رہی تھی، بچہ آ نہیں رہا تھا، تو اس خاتون نے کہا کہ بیٹے تم آؤ، میرے پاس تمہارے لیے کوئی چیز ہے، میں تمہیں وہ دوں گی۔ وہ بچہ دوڑ کر آ جاتا ہے، جب وہ دوڑ کر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتلاؤ تم نے جو اسے بلایا اور اس سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں کچھ دوں گی، آ جاؤ میرے پاس، تو تمہاری کوئی چیز دینے کی نیت تھی یا نہیں تھی؟ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک کھجور ہے، میری یہ نیت تھی کہ میں وہ کھجور بچے کو دے دوں گی۔ آپ نے فرمایا اگر کچھ دینے کی نیت نہیں ہوتی اور تم یوں ہی بلاتی تو یہ بہت بڑا گناہ اور وعدہ خلافی ہوتی، اور بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی کہ کسی سے وعدہ کر کے مکر جاؤ کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ بچہ کیا سیکھے گا؟ آپ نے کہا آؤ کچھ دوں گا اور آئے گا تو آپ کچھ دیں گے نہیں، یہ وعدہ خلافی ہے کہ نہیں؟ بتائیے اتنی معمولی سی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا کہ نہیں، اگر کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ کیے ہوئے وعدے کو اس کے سامنے پورا کر دو۔ ایسا نہیں کہ وعدہ کر کے مکر جاؤ، وعدہ کر کے مکر جاؤ۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، حسن رضی اللہ تعالی عنہ صدقے کا مال پڑا ہوا ہوتا، اٹھا کر ایک دانہ اپنے منہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہتے ہیں نکالو نکالو منہ سے، کک کک کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں کہ تھو تھو کرو، منہ سے قے کر کے نکال دو۔ اور آپ نے کہا کہ یہ صدقے کا مال ہے اور ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، آل نبی کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ آپ نے فوراً منہ سے نکلوا دیا کہ ہم یہ تمیز کرتے کہ ہمارا بچہ جو بھی کھا رہا ہے وہ اس کے پیٹ میں جانے والا مال اس کے لیے حلال ہے یا حرام، یا کبھی حرام کھانے پر یا بغیر اجازت کسی چیز کے اٹھا لینے پر کبھی ہم نے تنبیہ کی ہے اس کو فوراً کہ دیکھو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تم نے کیسے بغیر اجازت کے فلاں صاحب کا سامان اٹھا لیا اور استعمال کرنے لگے۔ یہ تعلیم و تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر دی، اپنے نواسے کو دی، اور دنیا کو سکھلایا کہ دیکھو تمہاری اولاد اگر تمہارے سامنے کوئی غلط کام کر رہی ہے تو اس کو فوراً تنبیہ کرو اور اس کی ذہن سازی کرو کہ ایک انسان کو بغیر اجازت کے کسی کا کوئی مال لینا نہیں چاہیے، ایک انسان کو حرام مال کھانا نہیں چاہیے۔ آپ آج بچپنے میں اس کے ذہن میں بات ڈال دیں گے، وہ بڑھاپے تک کبھی حرام مال کے پیچھے نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ نے بچپنے میں تربیت نہیں کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص بوڑھا ہو جاتا ہے تب بھی مال کا حرص اتنا ہے کہ چاہتا ہے کیسے جدھر سے بھی چاہے ادھر سے پیسہ میرے پاس آتا چلا جائے۔ یعنی پیسے کمانے کا ایسا دھن ہے دولت کمانے کا کہ نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے۔ آپ نے کہا دیکھو تمہاری اولاد جب 7 سال کی عمر کی ہو جائے تو نماز پڑھنے کی تاکید کرو، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو،
جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو بستر الگ الگ کر دو۔ یہ آپ نے تعلیم و تربیت دی کہ ہم اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کی تاکید کرتے ہیں؟ غور کیجیے آپ، ہم کہتے ہیں بچہ ہے چھوڑ دیجیے، نتیجہ یہ ہے کہ بوڑھا ہونے بعد بھی نماز کی عادت نہیں بنی اس کی۔ کہا 10 سال کی عمر ہو جائے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ اب ماننے کیا ہے وہ میں آگے بتلاؤں گا۔ ایک حکم اور دیا یہاں پر کہ 10 سال کی عمر ہو جائے تو بچے کا بستر الگ الگ کر دو۔ کیا ہمارے یہاں اس کی احتیاط ہے؟ ایک ہی پلنگ پر 12 14 16 سال کا بیٹا بھی سو رہا ہے، بیٹی بھی سو رہی ہے، 2 4 بچے ایک ساتھ سو رہے ہیں۔ اس اسلام نے منع کیا ہے۔ کہا 10 سال کے بعد ہی بستر الگ الگ کرو تاکہ ان کے اندر حیا پیدا ہو، تمیز پیدا ہو، سلیقہ پیدا ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے کتنے حجاب کے ساتھ رہنا چاہیے، کون کون سے اعضاء ایک دوسرے سے ٹچ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، یہ سارا علم اس کے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہا 10 سال کی عمر میں الگ الگ بستر کرو۔ اس کی فکر نہیں ہوتی ہے فکر، اس کا احتیاط ہوتا ہے۔ 12 12 14 14 16 16 سال کے بچے ایک ہی پلنگ پر گھر کے تینوں بچے سو رہے ہیں، بیٹی بھی سو رہی، بیٹا بھی سو رہا ہے۔ یہ بے حیائی کی بات ہے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اسلام نے سکھایا دیکھو بچوں کو کیسے گھر میں رکھنا ہے۔ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو ہر قدم پر صحیح رہنمائی دو، اس کو انسان بناؤ، ادب سکھلاؤ، تمیز سکھلاؤ، بڑوں کی تعظیم سکھلاؤ، چھوٹوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے وہ سکھلاؤ، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے وہ سکھلاؤ، دوستوں کے کیا حقوق ہے وہ بتلاؤ، مسجد میں کیسے جانا۔ اس لیے کہا گیا کہ 7 سال کے کم بچے کو مسجد نہیں لانا چاہیے، اگر لاؤ تو سمجھا کر لاؤ کہ دیکھو مسجد کے اندر جا کر تمہیں شور شرابہ نہیں کرنا ہے، مسجد کے اندر جا کر تمہیں دوڑ دھوپ نہیں کرنی ہے۔ یہ آپ ذہن بنائیں، بچہ کرے گا، بچہ ضرور کرے گا، لیکن آپ کو یہ ذہن بناتے چلنا ہے تاکہ اس کے اندر مسجد کی عظمت پیدا ہو، تعظیم پیدا ہو کہ میں خدا کے گھر میں آیا ہوں، مجھے بہت احتیاط سے بہت احترام سے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں ویسی حرکت کروں جو باہر کرنا چاہیے۔ مسجد کی عظمت بچپن سے دل میں کب بیٹھے گی؟ جب مسجد لائیے گا، اور لاتنے کے ساتھ ساتھ اس کی ذہن سازی بھی آپ کیجیے گا کہ تمہیں مسجد میں رہنا کیسے ہے، مسجد میں وقت کیسے گزارنا ہے، مسجد کس کا گھر ہے، مسجد ہم کیوں جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو اپنے بچوں کو بتلائے گا تو اس کا ذہن یہ ساری چیزیں قبول کرے گا۔ بچپنے کی عمر بالکل سفید تختی ہوتی ہے، اس تختی کے اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، جو چاہے آپ لکھ دیں وہ وہاں نقش ہو جائے گا۔ بچے کا عقل بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، جو آپ نقش کر دیں گے وہ وہاں نقش ہو جائے گا، جو آپ لکھ دیں گے وہ وہاں لکھا جائے گا، جو آپ سکھلا دیں گے وہاں وہ بچہ سیکھ لے گا۔ اب جب سکھلاتے نہیں آپ یہ سارے نتیجے ہوتے ہیں۔ تو اس پر انشاءاللہ آئندہ ہی بات کروں گا، وقت تو بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ صرف ایک بات آپ کو بتلا دے رہا ہوں، اور یہاں پر ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مخلوق کو اس انسان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ نے اپنے بچے کو راضی کرنے کے لیے، صرف اس کے دنیا کے بنانے کے لیے، کوئی دنیا میں خوب مالدار ہو جائے، خوب ترقی کر لے، خوب نام کما لے، خوب کامیاب ہو جائے، آپ نے آخرت کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا، اپنے بچے کو کچھ نہیں سکھلایا، اللہ کو آپ نے ناراض کیا، اپنے بچے کو آپ خوش کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس باپ کے اوپر، اس انسان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ اب یہی اولاد آگے چل کر وہ ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے۔ جس والدین نے اس بچے کے لیے اپنے اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا، وہی بچہ بڑھاپے میں اس باپ کے لیے زہر بن جاتا ہے، وہی بچہ اس باپ کے لیے سب سے بدتمیز شخص بن جاتا ہے، وہی بچہ اس باپ کا سب سے بڑا نافرمان بن جاتا ہے، سب سے زیادہ بے رخی سے گفتگو کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کی وہ تربیت نہیں کی جس نہج پر اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ بات والدین کے حقوق کے سلسلے میں نے بتلائی تھی آپ کو، یہ بالکل وجہ ہے کہ آج شکایت ہے کہ اولاد وہ حقوق ادا نہیں کر رہی اولاد کی جو والدین کی جو کرنی چاہیے، لیکن والدین کی اس میں کیا کمی یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کی کس نہج پر تربیت کی ہے، کس طریقے سے اس کو تعلیم دی ہے، کیا اس کو سکھلایا ہے، کیا اس کو بتلایا ہے، کیا اس کو زندگی جینے کا صحیح طریقہ بتلایا کہ نہیں بتلایا۔ اس کا بھی اثر ہے یہ بڑھاپے میں۔ جو آپ کی اولاد ہے آپ کے خلاف کھڑی ہے، آپ کی باتوں کو نہیں سنتی ہے، آپ کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ کا ہی عمل ہے، یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اولاد کے بہت حقوق ہیں،
اولاد کے حقوق آپ نے دیکھ لیا نا یہاں پر کہ آگ سے بچانے کا حکم خود کے لیے صرف نہیں ہے، اولاد کو بھی آگ سے بچانا ہے. اس کے لیے آپ کو صحیح تعلیم و تربیت دینی ہوگی، اسلامی آداب سکھلانے ہوں گے. ایک صحابی ہیں عمر ابن ابی سلمہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں. ربیب کہتے ہیں سوتیلے بیٹا کو. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئی تھی تو پہلے شوہر سے یہ بیٹے تھے، یہ لے کر آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت بے تکلفی تھی، بہت محبت تھی. آپ کیسے تعلیم و تربیت دیتے وہ آپ دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور پیالے میں ایک چیز حاضر ہوا کھانے کے لیے. اب میں کیا کیا، کبھی ادھر سے اٹھا رہا ہوں، کبھی ادھر سے اٹھا رہا ہوں، کبھی ادھر سے اٹھا رہا ہوں، کھائے چلا جا رہا ہوں. بچے کرتے ایسے دسترخوان پہ، آپ دیکھتے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بیٹے پہلا کام یہ کر کہ بسم اللہ پڑھ. پہلا کام کیا کرنا ہے تجھے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ تو دائیں ہاتھ سے کھا، اور تیسرا کام یہ ہے کہ جو تیرے سامنے پڑا ہے وہ کھا. کیا تربیت دی؟ ہم اپنے بچوں کو بسم اللہ سکھاتے ہیں پانی دینے سے پہلے، کھانا دینے سے پہلے، اور آج کا فیشن بن گیا بائیں ہاتھ سے کھانا. پتہ نہیں، میں دیکھتا ہوں اتنی بیوقوفی ہے. جو دنیا کا کامیاب ترین، آپ دنیا کے اعتبار سے جن لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، کھا رہا ہے کس سے؟ بائیں ہاتھ سے. اتنی تمیز نہیں ہے کہ یہ ہاتھ ایسے کاموں کے لیے جو گندگی میں شمار ہوتی ہے. دائیں ہاتھ سے صحیح کام کریں. اللہ نے دائیں ہاتھ میں زیادہ قوت رکھی ہے، اور اس سے عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے ہر کام کرو، دائیں سے شروع کرو. اب وہ کیا کرتا ہے؟ چند لفظ پڑھ نہیں لیتا ہے، کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے، چائے اٹھائے گا بائیں ہاتھ سے. میں جتنے بڑے لوگ ساتھ بیٹھا ہوں ان کی بدتمیزی دیکھتا ہوں اور اس وقت افسوس ہوتا ہے کہ کیسے پڑھا یہ بیچارہ، اس کو اتنی تمیز نہیں کہ کھانا ہے دائیں ہاتھ سے. اور یہ گھروں میں دیکھ رہا ہوں بچوں کا فیشن ہے، کوئی ٹوکتا نہیں ہے. آپ نے کیا کہا؟ دائیں ہاتھ سے کھاؤ.